ایک خاموش لیبارٹری، مشینوں کی ہلکی سی آواز، اور ایک شخص جو جانتا تھا کہ اس کے فیصلے تاریخ بدل دیں گے۔ کیا ایک سائنسدان تنہا قوم کی تقدیر موڑ سکتا ہے؟ کیا علم عبادت بن سکتی ہے؟ اور کیا خوف کے سائے میں لیا گیا ایک فیصلہ امت کے لیے ڈال بن سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جسے دنیا نے مختلف ناموں سے یاد کیا، مگر قوم نے اسے کہا محسن پاکستان۔ یہ داستان ہے عبدالقدیر خان کی، ایک ایٹمی سائنسدان، ایک محنتی محقق اور ایک شخص جس نے پاکستان کے دفاعی مستقبل کو نئی سمت دی۔ اسلام ہمیں علم کی قدر سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی علم اور قوم کے تحفظ کے لیے وقف کی۔ یہ صرف سائنس کی کہانی نہیں، یہ ذمہ داری، خوف، قربانی اور احتساب کی کہانی ہے۔ ایک طالب علم کا خواب۔ 1936 بھارت کے مشہور شہر بھوپال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے عبدالقدیر۔ 1947 کی تقسیم، ہجرت، دکھ، ایک نئی سرزمین، نیا پاکستان۔ نوجوان قدیر خان تعلیم میں غیر معمولی تھے۔ کراچی یونیورسٹی سے تعلیم، پھر یورپ کا سفر، جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم۔ وہ دانتوں کی ساخت پر تحقیق کر رہے تھے، انجینئرنگ کے میدان میں گہرائی، علم کی پیاس۔ لیکن 1971 آیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، قوم زخموں سے چور تھی۔ اس وقت بھارت کی ایٹمی پیش رفت نے ایک نیا خوف پیدا کر لیا۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ 1974 پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بیرون ملک بیٹھ کر یہ خبر سنی اور فیصلہ کیا واپس لوٹنے کا، واپسی اور خفیہ جدوجہد۔ 1976 پاکستان واپسی۔ اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو کا مشہور جملہ تھا، ہم گاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کوٹا میں ذمہ داری دی گئی۔ ایک نیا ادارہ قائم ہوا، انجینئرز، سائنسدان، خاموش محنت، دن رات کام، بین الاقوامی دباؤ، پابندیاں، خفیہ نگرانی، لیکن ٹیم ڈٹی رہی۔ یہ صرف ہتھیار بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، یہ بقا کی جدوجہد تھی۔ اسلامی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ دفاع فرض ہے، قرآن میں ارشاد ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت پر تیاری کر۔ یہ تیاری تھی ایک کمزور سمجھے جانے والے ملک کی۔ عالمی دباؤ اور اندرونی آزمائش۔ وقت گزرتا گیا۔ 1980 کی دہائی، پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھتا گیا۔ امریکا اور مغربی ممالک کی نظریں کوٹا پر تھی، پابندیاں لگنے لگے، لیکن پروگرام جاری رہا خاموشی سے، نظم و ضبط کے ساتھ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میڈیا سے دور رہتے، کام کرتے، رپورٹس بناتے، ٹیم کو منظم رکھتے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب قوم کو معلوم نہیں تھا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ مئی 1998 بھارت نے دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان کے لیے فیصلہ کن لمحہ تھا۔ دباؤ بہت زیادہ تھا، معاشی پابندیوں کا خطرہ، بین الاقوامی تنہائی، لیکن قوم کی نظریں قیادت پر تھی۔ 28 مئی 1998 چاغی کے پہاڑ، بلوچستان کے خاموش فضائیں، اور پھر زمین لرزتی ہے، پہاڑ سفید ہو جاتے ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ صرف سائنسی کامیابی نہیں تھا، یہ دفاعی توازن کی بحالی تھی، قوم کے اعتماد کی واپسی تھی، طاقت اور احتساب۔ وقت گزرتا ہے۔ 2004 عالمی سطح پر ایٹمی پھیلاؤ کے الزامات سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قوم کے سامنے بیان دینا پڑتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ایک ہیرو، سوالات کے گھیرے میں، ریاست نے تحقیقات کیے، انہیں نظر بند کیا گیا۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کے ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے۔ اسلام ہمیں عدل اور احتساب کا درس دیتا ہے۔ بعد عدالتوں نے انہیں کچھ معاملات میں ریلیف دیا، وہ خاموش زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ اکتوبر 2021 ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک باب بند ہوا، مگر تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ علم عبادت ہے، دفاع ذمہ داری ہے،
لیکن طاقت کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی میں عروج بھی تھا، فخر بھی، احتساب بھی۔ ایک قوم کی بقا کے لیے علم اور اتحاد ضروری ہے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ کمزوری نہ غرور۔ آج کی نسل کے لیے پیغام واضح ہے، تعلیم حاصل کرو، اپنے ملک کے لیے مخلص بنو، لیکن قانون اور اخلاق کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اصل کامیابی صرف طاقت نہیں بلکہ دیانت اور ذمہ داری ہے۔